بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مامون کے عہد میں ہونے والے واقعات پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مامون کے عہد میں حکومت میں ایرانی غلبہ ہمیں بہت نظر آتا ہے کہ ایرانی نسل لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکے تھے، اور مامون کو چونکہ کامیابیاں ایرانیوں کی مدد سے ملی تھیں تو اس نے ان کو اپنی حکومت میں شامل کیا، ان کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانی تہذیب و تمدن جو ہے وہ ہمیں بہت عروج پہ نظر آتا ہے۔ کیا ہوا کہ جیسے عربوں کے اندر بھی ایک دو چیزیں تھیں کہ جیسے عربی اور عجمی جو کشمکش تھی، عربوں کے اندر یمنی اور مصری کشمکش تھی، اسی طرح سے عجمیوں کے خلاف بھی جو ہے اب اس طرح کی ان کے سوچ ہونے لگی تھی کہ ان کے درمیان جو ہے ایک خلیج جو ہے وہ حائل ہونے لگی تھی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایرانی النسل لوگ، جیسے برام کا خاندان اور اس خاندان کا عروج اور پھر اس خاندان کا جو زوال ہے وہ بھی ہمیں اس دور میں نظر آتا ہے، ہارون کے دور میں، تو اس کے بھی گہرے اثرات ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مامون جو ہے، مامون جو ہے طاقتور ہوتا گیا تو اس نے بھی کسی حد تک جو ہے اس غلبے سے نجات پانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی یہ لوگ اور ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ بہت حد تک موجود تھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی علم و ادب کی بھی بہت زیادہ اس دور میں اس کو فروغ حاصل ہوا، اور مامون ہمیشہ فارسی زبان اور اس کے شعراء کو جو ہے وہ نوازتا ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی ان لوگوں سے بہت متاثر تھا۔ اس کی ماں جو ہے وہ ایرانی تھی، اور اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ایرانی غلبہ بہت زیادہ ہو گیا تو اس غلبے کو کم کرنے کے لیے خلیفہ معتصم جو جانشین تھے مامون کے، انہوں نے ایک نئے عنصر کا اضافہ فوج میں کیا اور ترکوں کو جو ہے اپنی فوج میں بھرتی کیا، اور ترک ان کے لیے جو ہے پھر کامیابیاں سمیٹنے لگے، لیکن ترکوں کا عمل و دخل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مامون کے دور کو بھی سنہری دور جو ہے وہ گردانا جاتا ہے۔ وہ کیوں گردانا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مامون کے عہد میں بھی امن و سکون جو ہے وہ رہا، ہر طرح سے بغاوتوں کا خاتمہ ہو چکا تھا، لوگ خوشحال تھے، تجارتی شاہراہیں جو ہیں وہ پرسکون تھیں، اور ملک کے اندر جو ہے وہ تجارت کو فروغ حاصل ہو رہا تھا، اور بہت سارے علاقے جو ہیں وہ بھی ان کو بھی فتح کیا جا چکا تھا، جیسے کہ آرمینیا، آذربائیجان، ترکستان، کابل اور ایشیا کوچک وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مامون کے دور کو عدل و انصاف کے حوالے سے بھی بہت زیادہ جو ہے اہمیت حاصل ہے، کہ مامون کا دور جو ہے وہ عدل کے حوالے سے بہت اہم تھا۔ اس میں وہ ان اشخاص کو بھی سخت سزا دینے سے گریز نہیں کرتا تھا جو اگرچہ اس کے اپنے رشتہ دار ہوں، اور اگرچہ وہ بہت اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے ایک دن مخصوص کر رکھا تھا جس میں جو ہے باقاعدہ لوگوں کی شکایات سنی جاتی تھیں۔ اسی طرح سے ایک واقعہ جس میں ایک بڑھیا جو ہے جس نے شہزادہ عباس کے خلاف جو ہے وہ شکایت کی تھی اور کہا تھا کہ اس نے جو ہے میری زمین ہتھیا لی ہے، تو مامون نے فوری طور پہ حکم دیا تھا کہ اس کو جو ہے وہ واپس کی جائے، اس کی زمین جو ہے وہ واپس کی جائے، اور واقعتاً جو ہے ایسا کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دور کے اندر جاسوسی کا محکمہ جو ہے وہ بہت زیادہ فعال نظر آتا ہے۔ وہ اس حد تک باخبر تھا کہ اس نے اس کام کے لیے کچھ خواتین جو ہیں وہ ہائر کی ہوئی تھیں۔ وہ خواتین تھیں جنہوں نے باقاعدہ جو ہے مختلف جگہوں پر جا کر ایک دوسری جگہ جاتی تھیں اور پھر علاقے کی خیر و خبر جو ہے وہ اس کے لیے لاتی تھیں کہ کیا ہو رہا ہے، حکومت کے خلاف کوئی ایسے اقدامات تو نہیں کیے جا رہے ہیں، یا جو شرفا ہیں یا جو حکومت کے اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ تو کوئی ایسی کسی کارروائی میں ملوث نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر وہ بہت سخت ایکشن لیتا نظر آتا ہے۔ المسودی جیسے شخص نے مامون کے انتظام سلطنت کے بارے میں یہ لکھا
کہ اس کا تدبر و انتظام عمدہ تھا اور اسے اپنے مقبوضہ علاقوں کے دور دراز مقامات سے بھی ویسی ہی واقفیت تھی جیسے قریبی مقامات سے۔ اگر ہم غور کریں اور ذہن میں یہ چیز لائیں تو اس وقت اتنا آسان نہیں تھا کہ ہر چیز کی اطلاع لینا اور اتنی جلدی جو ہے چیزوں سے آگاہ ہونا، لیکن خلیفہ جو مامون ہیں ہمیں اس میں بہت فعال نظر آتے ہیں کہ وہ ان دور دراز علاقوں سے اور یہاں کی اطلاعات بھی جو ہیں ان کو بہت جلد پہنچائی جاتی تھی۔ اتوار کا دن انہوں نے اس چیز کے لیے مخصوص کر رکھا تھا جس میں وہ تمام لوگوں سے جو ہے دربار منعقد کرتے اور لوگوں کی فریاد یا داد رسی جو ہے وہ کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہمیشہ ان لوگوں کی کو اپنے ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بغداد کی جو علمی حیثیت تھی وہ بہت دور دور تک اس کی شہرت پھیلی ہوئی تھی۔ علمی، ادبی اور تہذیبی حوالے سے یہ ایک بہت بڑے مرکز کی حیثیت اختیار کر چکا تھا جہاں پر دنیا بھر سے لوگ آتے، خرید و فروخت کرتے تھے، اور ظاہری بات ہے بغداد کی آبادی میں بھی اضافہ ہوا اور مسلمان تاجر جو ہے وہ براعظم یورپ، افریقہ اور چین وغیرہ جو ہے یہاں بھی جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان تمام خوبیوں کی بنا پر مامون کا جو عہد ہے اس کو سنہری دور جو ہے وہ گردانا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اور اس چیز کا جائزہ لیں کہ شعر و ادب کے حوالے سے یہ دور کیسا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مامون کے عہد میں فارسی ادب کو خوب فروغ حاصل ہوا۔ شعراء جو تھے وہ منہ مانگے انعام حاصل کرتے۔ مامون کے زمانے میں ہی دولت طاہریہ کا قیام عمل میں لایا جا چکا تھا اور آل طاہر نے فارسی علم و ادب کے حوالے سے خاص طور پہ خدمات سر انجام دیں۔ جیسا کہ آپ نے جانا کہ طاہر بن حسین جو ہے وہ دولت طاہریہ کا بانی تھا خراسان کے اندر، اور پھر اس خاندان کا نام، چونکہ یہ مین جو واقعات ہو رہے تھے یہ خلیفہ مامون کے دور میں ہو رہے تھے، تو اس کی تمام کامیابیوں کا سہرا جو ہے وہ مامون کے سر جاتا ہے۔ فارسی زبان کی اگر ہم بات کریں تو اس کا پہلا قصیدہ جو ہے مامون کے دربار میں پڑھا گیا۔ اس کے علاوہ مامون الرشید کا جو بیٹا تھا عباس اور مرو کا حکمران تھا، وہ بھی مسلسل اسی سلسلے میں کوشاں رہا کہ فارسی علم و ادب اور شاعری کو جو ہے وہ ترقی دی جائے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دینی علوم کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے دور کے اندر حدیث، ترتیب فقہ، تالیف تاریخ اسلام کے لحاظ سے بھی یہ دور وہ ہے کیونکہ سنہری زمانہ ہے۔ اس میں اس علماء اسلام جنہوں نے بہترین خدمات سر انجام دی، اور امت مسلمہ جو ہے ہمیشہ سے ان لوگوں کی ان کامیابیوں کی وجہ سے اور ان کارناموں کی وجہ سے ان کی احسان مند ہے، وہ امام بخاری تھے، ابن سعد تھے، سفیان بن انیبیہ تھے، قاضی یحییٰ تھے، احمد بن حنبل تھے، اس طرح جیسے مشاہیر بھی وہ موجود اس دور کے اندر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں توازن برقرار رکھا۔ کسی بھی شعبے کو اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ علم و ادب کی طرف فروغ کی کوشش کر رہا ہے، دینی سلسلے میں خدمات سر انجام دے رہا ہے، تو دوسری طرف اگر موسیقی ہے تو وہ اس کا بھی جو ہے بڑی ہی ان لوگوں کا قدردان تھا جو کہ اچھا گانا گاتے تھے یا سر یا تال تھے، اس کا ان کو بڑا خیال تھا۔ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ مامون خود بھی موسیقی کا ماہر تھے، اور اسحاق موصلی جو تھا وہ ایک ایسا موسیقار تھا جس کو بہت زیادہ انعام و اکرام سے بھی نوازا گیا اور جس کی بہت اہمیت تھی، اور ان تمام شعبوں پر یا ان تمام چیزوں پر اس نے دھیان دیا، یعنی کہ اس نے کسی بھی زندگی کے شعبے کو نگلیکٹ نہیں کیا۔ موسیقی ہو، علم و ادب ہو، شاعری ہو، یا عدل و انصاف ہو، یا ملک کا اچھا انتظام چلانا ہو، وہ ہر وقت ہر لمحہ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ملک، اپنے قوم کے لیے جو ہے وہ کام کرتے تھے، اور اس میں وہ کامیاب بھی رہے اور اس میں انہوں نے بہت کامیابیاں بھی سمیٹیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مامون کا دور بھی ہارون الرشید کی طرح، چونکہ خوشحالی تھی وہاں پہ، لوگ خوشحال تھے، لوگوں کو معاشی مسائل نہیں درپیش تھے،
اور شاہراہیں پرامن تھیں، اور نسبتاً ہر حال سے جو ہے ایک ایسا دور ہمیں دکھائی دیتا ہے جس میں امن و سکون ہے، اور ہر حوالے سے جو ہے بہترین دور جو ہے یہ گردانا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہارون رشید کے بعد مامون الرشید کا دور بھی جو ہے وہ سنہری زمانہ یا گولڈن پیریڈ جو ہے وہ کہلانے کے لائق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے تھے خلیفہ مامون الرشید اور ان کے عہد کے اہم واقعات۔ اسی طرح سے ہم نے کل مامون الرشید کی زندگی کے چند پہلوؤں پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ مامون کیسے انسان تھے اور کس طریقے سے جو ہے انہوں نے اقتدار سنبھالا، کس طریقے سے خلافت سنبھالی، اور پھر کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک اچھا منتظم جو ہے وہ ثابت کیا۔ ان کا دور امن و سکون کا دور تھا، اس میں کافی حد تک جو ہے اگر بغاوتیں ہوئی بھی تو ان کو دبا دیا گیا، اور اس کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے حکومت جو ہے انہوں نے چلائی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کل ہم نے بات کی ان کی شخصیت پر، ان کے زندگی کے جو چند پہلو تھے ان پر ہم نے بات کی۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ بھی اسی کی ایکسٹینشن ہے، مزید کچھ پہلو رہتے تھے جو ہم آج مزید ڈسکس کریں گے۔ ایک ان کی زندگی کا پہلو جو تھا وہ عفو درگزر تھا۔ مثلا مامون جو ہیں وہ معاف کر دیتے تھے، وہ اپنے دل میں کوئی بغض نہیں رکھتے تھے، اور اگر کوئی ان کو ان کی غلطی کا احساس دلاتا تو تب بھی وہ بڑے کھلے دل سے جو ہے اس بات کو سن لیتے۔ اسی طرح سے علامہ سیوطی بھی ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک حلیم الطبع شخص تھے، جنہوں نے اقتدار کے ہوتے ہوئے بھی عفو درگزر جو ہے اس کو محبوب رکھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، جن میں ابراہیم بہندی کا نام آتا ہے، جن کو جب گرفتار کر کے پیش کیا گیا تو انہوں نے بڑی عاجزی سے معذرت کی اور کہا کہ اگر آپ سزا دیں تو ٹھیک ہے، اور معاف کر دیں تو آپ کی کرب نوازی ہوگی۔ تو اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مامون الرشید نے بجائے اس کے کہ اس پہ ان پہ کوئی غصہ کرتے یا ان کے خلاف کوئی ایسا اقدام اٹھاتے، انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے جس میں امین کے درباری شاعر حسین بن ضحاک نے قتل امین پر بڑا جو ہے مرثیہ لکھا، اور اس میں مامون کی جو ہے داستانیں بیان کی، لیکن مامون نے اسے بھی معاف کر دیا اور اس کی تنخواہ جو تھی وہ بحال کر دی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ اپنے نوکروں اور ملازمین کی قابل اعتراض باتیں سن کر بھی ان سے جو ہے چشم پوشی سے کام لیتے تھے، کوئی نہیں ان کو جانے دیتے تھے، کوئی ایسی اگر بات قابل تھوڑی بہت ہے تو وہ اس چیز کو معاف کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ مامون کو اپنی اس عادت پر بھی ناز تھا کہ وہ اور فخر سے اس چیز کا اظہار اپنے دوسرے دوستوں سے میں یا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جب وہ کرتے تھے کہ خواص و خدام اکثر اپنے جلسوں میں بھی بیٹھ کر مجھے گالیاں دیتے ہیں اور میں اپنے کانوں سے سنتا بھی ہوں لیکن میں انہیں کچھ نہیں کہتا، یعنی کہ ان کے اندر اس حد تک برداشت تھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان کی تواضع اور بے تکلفی کی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مامون کی شخصیت میں کوئی اس طرح کا غرور نہیں تھا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نہایت بے تکلفی سے بات چیت کرتے، اور کسی بھی کام کو کرنے میں وہ اپنے ہاتھ سے اگر کرنا پڑے تو انہیں اس میں عار محسوس نہیں ہوتا تھا، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ خود اپنا کام جو ہے وہ کر لیں۔ اسی طرح سے آپ کے قاضی القضاتہ کا ایک بیان ہمیں ملتا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے مامون سے زیادہ کریم کسی کو نہ پایا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک رات وہ دونوں جو ہیں ایک کمرے میں تھے کہ آدھی رات کو مامون کو پیاس لگی اور ان کی آنکھ کھل گئی۔ آدھی رات کو پیاس لگی، ابن اکتم کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کرٹیں بدلنا شروع کی تو مامون نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ فوراً جو ہے اٹھے اور ان کے لیے پانی لے آئے۔
اس بارے میں ابن اکتم کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خود اس طرح سے کیوں اٹھے ہیں اور میرے لیے پانی لے کے آئے ہیں، آپ تو آپ کی بجائے آپ کسی بھی خادم کو بلاتے اور اس وقت وہ میرے لیے یہ خدمت بجا لا سکتا تھا، لیکن مامون جو ہے انہوں نے مجھے اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھ کر سنائی، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں آپ کی اپنی قوم کی جو ہے وہ خدمت میرا فرض ہے، اور اس میں کوئی عار نہیں ہے کہ میں اگر آپ کے لیے پانی لے آتا ہوں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات رات کے وقت جب ان کو کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے کسی خاص خادم کو بلاتے اور آواز دیتے، اکثر و بیشتر وہ خود اپنا کام کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمیں مامون کے تعلقات میں ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک۔ مامون کے دور میں مسلمانوں کے علاوہ یہودی تھے، مجوسی تھے، ان کے حکومت میں رہتے تھے، عیسائی تھے اور بہت زیادہ لامذہب لوگ رہتے تھے، لیکن وہ اپنی زندگیاں امن و سکون سے گزار رہے تھے۔ بغداد کے اندر گرجے موجود تھے جن میں ناقوس اور نقارہ جو ہے وہ بجایا جاتا تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ان کی مذہب کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ہمیں بڑا رواداری کا ثبوت ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ مامون کے دور حکومت میں غیر مسلموں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا گیا، اور اگر وہ قابل تھے تو ان کے ساتھ بھی وہ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے اور مامون ان کے ساتھ عزت سے پیش آتے۔ اسی طرح سے ابن اسحاق گندی جیسے محتسب شخص کو بھی انہوں نے اعلیٰ عہدے پر فائز رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جو غیر مسلم تھے لیکن بے سہارا تھے، وہ اپنا خرچ نہیں اٹھا سکتے تھے، ان کی کفالت کا ذمہ بھی پورا طرح سے مسلم ریاست اپنے ذمہ لیتی تھی۔ اسی طرح سے خراسان کے اندر ایک درسگاہ بنائی گئی تو اس کا پرنسپل جو تھا وہ کرسچن تھا، یعنی کہ یہ لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا کہ وہ کون ہے، صرف اس چیز کا غور کیا جاتا تھا کہ وہ شخص جو ہے قابل ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جو ہے نغمہ سرور سے دلچسپی بھی تھی، یعنی کہ جب وہ فارغ اوقات میں وہ اس طرح کی جو محافل ہے اس میں شرکت کرتے، موسیقی جو ہے وہ سن لیا کرتے تھے، اور اسحاق موسوی جیسے بڑے بڑے گانے والے جو ہیں وہ بھی دربار کی زینت بنتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے لیکن ایک حد تک اس چیز میں انہوں نے دلچسپی تو لی اور ان کو اس کو پروموٹ بھی کیا، لیکن بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو اس میں نہیں ڈبویا۔ اس کے علاوہ عباسی خلافت بھی بنو امیہ کی طرح موروثی خلافت تھی، اور مامون بھی اسی طرز فکر کی پیداوار تھے اور موروثی خلافت کا ایک حصہ تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے ایک تبدیلی آئی، وہ یہ ہے کہ جس میں ہم ابتدائی طور پہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بنی فاطمہ میں سے امام علی رضا کو جو ہے خلافت جو ہے وہ دینا چاہیے اور انہیں اپنا جو ہے جانشین مقرر کیا اور ان کا بڑا عزت و احترام کیا، لیکن امام علی رضا جو ہیں جب ان کی شہادت ہوئی اور پھر بعد میں جب بغداد میں داخل ہوئے تو انہوں نے پھر جو ہے وہ دوبارہ سے کہ اپنا جو ہے عباسیوں والا علم اور جو بنی فاطمہ کا انہوں نے اپنایا تھا جو سبز رنگ کا لباس وغیرہ وہ جو ہے ترک کر دیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مامون کے اس فیصلے پر جو ہے تنقید بھی ہوئی، کن کی طرف سے تنقید ہوئی، ظاہری بات ہے جو لوگ ان کے حامی تھے، اور ان حامیوں کی ہی وجہ سے، اور ایک وقت میں بغداد میں بغاوت بھی ہوگی، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب امام علی رضا جو ہیں وہ راستے میں ہی ان کی وفات ہو گئی، ان کے بارے میں یہ رائے دی جاتی ہے کہ ان کو زہر دیا گیا، ایک رائے یہ ہے کہ ویسے ہی ان کی وفات ہوئی،
لیکن اس کے بعد جو ہے مامون بغداد میں داخل ہوتے ہیں، اور بغداد میں آ کر وہ پھر دوبارہ جو ہیں وہ طور طریقے اپنا لیتے ہیں جو عباسیوں کا وتیرہ تھا، یعنی کہ سبز رنگ سے سیاہ رنگ جو ہے وہ دربار کی زینت بنا، اور یہاں پر پھر جو ہے ان کی حکومت جو ہے اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے، اور اس سے پہلے وہ مرو میں تھے، خراسان میں تھے، اور وہاں سے حکومت کر رہے تھے، اور اب وہ مرکز میں یعنی بغداد میں آ گئے تھے، اور بغداد سے بیٹھ کر انہوں نے مزید کامیابیاں سمیٹیں، کس طریقے سے انہوں نے امور حکومت کو چلایا، یہ سارا ہم نے اس میں پڑھا، اور اس کے علاوہ ہم آگے مزید پڑھیں گے کہ کیا کیا واقعات ہوئے۔